تو وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے کرتے ہیں۔ تو یہ سوچتے ہیں کہ پہلی قربانی نبی کے نام سے ہونی چاہیے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نبی کے نام سے کر رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن نبی کے نام سے قربانی کرنا یہ واجب نہیں ہے۔ کیا یہ واجب نہیں ہے؟ واجب جس انسان کے پاس پیسہ ہے اس کے اوپر ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے اگر اتنا مال دیا ہے کہ آپ خود کے نام سے بھی کر سکتے ہیں، نبی کے نام سے کر سکتے ہیں، تو یہ بہت بہتر ہے۔ لیکن قربانی آپ پر واجب ہے اور آپ نبی کے نام سے کر رہے ہیں تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ آپ گناہ گار ہوں گے۔ کیوں گناہ گار ہوں گے؟ کیونکہ آپ نے ایک واجب کو چھوڑ دیا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ بہت سے سننے والے کہیں کہ یار یہ کیسی بات، ہم تو نبی کے نام سے کرتے ہیں۔ نبی کے نام سے کرنا ایک اچھا عمل ہے، اس میں کوئی دو رائے والی بات نہیں ہے، لیکن واجب آپ پر ہے۔ کیا یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہی حکم ہے؟ کہ کسی امام کا، کسی مولوی کا، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے وہاں کسی انسان کی، کسی مولوی کی، کسی مفتی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئے بات؟ تو یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ جس پر قربانی واجب ہے وہ اپنے نام سے کرے، اس کے بعد وہ جس کے نام سے کرے۔ اب بہت سے ایسے ہیں جب قربانی کی باری آتی ہے تو اپنے پیسوں کو چھپا کے گھومتے ہیں کہ صاحب میرا ادھار لے رکھا ہے، میرا ادھر لگا ہوا ہے، میرا ادھر لگا ہوا ہے۔ یاد رکھنا، اللہ کے راہ میں جب خرچ کرنے کی باری آئے تو پھر آپ کنجوسی والا معاملہ نہ کریں، آپ دل کھول کر خرچ کریں۔ اگر آپ دل کھول کے خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو بڑھا دے گا۔ کیا؟ اس مال کو بڑھا دے گا۔ اور اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مال کب چھین لے گا آپ کو پتہ نہیں چلے۔ میں نے کئی بار یہ بات کہی ہے، پھر میں کہتا ہوں کہ مال دینا اور لینا یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے۔ کیوں جی؟ کوئی انسان یہ گمان کرے ہی نہ کہ میں محنت کر رہا ہوں تو مجھے پیسہ مل رہا ہے، میں صبح شام بھاگ رہا ہوں تو مجھے پیسہ مل رہا ہے۔ بہت سے دنیا میں ایسے موجود ہیں جو صبح شام بھاگ رہے ہیں مگر ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگ رہا ہے۔ اللہ نے جو جس کے نصیب میں، جو جس کی قسمت میں لکھ دیا ہے اتنا ہی مل رہا ہے۔ بہت سے ایسے ہیں کہ جو بیٹھے بیٹھے لاکھوں کما رہے ہیں، بہت سے ایسے ہیں کہ جو دن رات بھاگ رہے ہیں لیکن گھر کے خرچے پورے نہیں ہو رہے، ہے کہ نہیں؟ ایسے بہت سے موجود ہیں ایسے۔ تو میرے بھائیو اس بات کا آپ خیال رکھیں کہ اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، چھپا چھپا کر پیسوں کو نہ رکھے، چھپا چھپا کر پیسوں کو نہ رکھے۔ اور جب قربانی آپ کر رہے ہیں تو اس بات کا آپ خیال رکھیں کہ جانور تھوڑا ڈھنگ کا لے کر آئے۔ کیا جانور تھوڑا ڈھنگ کا لے کر آئے۔ یہ آج ہم یہ دیکھتے ہیں ایسے ایسے جانور لے کے آتے ہیں کہ جو ختم سا ہو گیا ہے۔ کیا ختم سا ہو گیا؟ بالکل اس کا میٹر ہونے والا تھا، اس کو سستے متے میں خرید کے لے آتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی سوچتے ہیں کہ صاحب اس کی قربانی کر دیں۔ میرے بات سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ ایک چیز جب تم کر رہے ہو تو پھر تم 2-5 ہزار روپے کیوں دیکھتے ہو؟ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ جب ایک کام کر ہی رہے ہو تو پھر 2-4-5 ہزار کا کیا منہ دیکھنا یار؟ ایک تو وہ ہے کہ آپ کر ہی نہیں رہے ہو۔ اگر آپ بکرا نہیں لا رہے ہو، آپ کو لگتا ہے کہ یہ زیادہ مہنگا مجھے پڑے گا، تو بھائی کسی اچھے جانور میں حصہ لے لیں، کسی جانور میں حصہ لے لیں۔ اور جب آپ بکرا ہی لا رہے ہو، آپ بکرا لے کے آ گئے، اتنا سا نہ خود کے گھر کو پورا نہیں ہو رہا تو بانٹو گے کیا؟ اب جب اسے ذبح کیا جاتا ہے، اسے کاٹا جاتا ہے، اور اس کا گوشت ہوتا ہے تو اتنا ہی ہوتا ہے کہ گھر والے ہی کھا لیں۔ اب پڑوسی جو انتظار میں بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پورا سال ہو گیا بکرے کا گوشت نہیں ملا، پڑوسی کے یہاں سے آ جائے، اب اس کے خود کے لالے ہو رہے ہیں کہ میں خود کھا لوں، وہی بہت ہے، تو پڑوسیوں کو کیا کھلاؤں گا؟ تو میرے بھائیوں سمجھیے اس بات کو، اچھے جانور لے کر آئے
اور قربانی کے جانور کے بارے میں یہ آیا ہے کہ کل وہ اس انسان کی سواری بنیں گے، یہاں اس لائق تو لائق کہ وہ آپ کا بوجھ اٹھا سکے، اس لائق تو لے کر آئے، اور بے عیب ڈھونڈے، جانور کے ڈھونڈے بے عیب، کوئی عیب اس کے اندر نہ ہو، اگر عیب زیادہ بڑا ہوگا تو قربانی ہوگی ہی نہیں، کیا عیب اگر قربانی کے جانور میں زیادہ بڑا ہوگا تو قربانی ہوگی ہی نہیں۔ اس لیے کوئی جانور جب آپ لے کر آ رہے ہیں تو اس کے اندر یہ دیکھیں کہ بے عیب ہونا چاہیے، اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے جاتے ہیں تو نہ جانے کیسے کیسے منڈیوں کے اندر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سب سے سستا جو کھڑا ہے، چاہے اس کے اندر عیب ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اور اسے خرید کر لے آتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو، اللہ کی راہ میں ذبح کر رہے ہو، سب سے بہترین چیز ہونی چاہیے کیا؟ ابھی میں نعرہ لگاؤں گا تو سارے کے سارے جھوم اٹھیں گے اور سب کہیں گے کہ ہاں ہاں اللہ کے لیے ہم گردنیں بھی قربان کر دیں گے، اللہ کے لیے ہم گھر بار بھی لٹا دیں گے، اللہ کے لیے ہم دکانیں بھی لٹا دیں گے، اللہ کے لیے ہم یہ بھی کر دیں گے۔ اور جانور کتنے کا خرید کے لا رہا ہے؟ 8,000 کا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آ رہی ہے تو جو سب سے سستا جانور ہے منڈی کے اندر اسے خرید کر لا رہا ہے، یہ افسوس کی بات نہیں ہے؟ نہیں افسوس کی بات، اچھی بات ہے یہ، افسوس کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں تو ہم نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے یہ بھی کر دیں گے، اللہ کے لیے جان بھی دے دیں گے۔ ابے جو مال نہیں دے سکتا وہ جان کیا دے گا؟ جو مال نہیں دے سکتا مال، وہ جان کیا دے گا؟ اور اللہ نے قربانی ان پر رکھی ہے جن کے پاس مال ہے، جن پر نہیں ہے تو اللہ نے تو ان کو بری ذمہ رکھا ہے ان چیزوں سے۔ اللہ کی آپ حکمتوں کو سمجھیں، اللہ کی حکمتوں کو آپ سمجھیں کہ اللہ نے جو چیز دی ہے وہی چیز لے رہا ہے، جس کو نہیں دی ہے اس سے نہیں لے رہا ہے۔ تو آپ کو دی ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اس چیز کو کریں، اگر آپ نہیں کریں گے تو یاد رکھیے گا کہ بڑے سخت گناہ گار